اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المستثنى. مستثنا سے پہلے وہ ایک بات میں کر لوں جو پیچھے چل رہی تھی ہماری، اور پھر وقت نماز کا ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں ذکر نہیں کر سکا کہ توبہ زید النفسن میں سوال کیا گیا تھا ممیز کیا ہے. میں نے ذکر کیا تھا توبہ کی جو نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، اس نسبت میں ابہام تھا. زید خوش ہوا اوپر سے ہوا یا دل سے ہوا؟ خوش ہونے میں ابہام نہیں، توبہ فعل میں. زید میں بھی ابہام نہیں ہے، خالد کا بیٹا ہے. ابہام اس نسبت میں ہے کہ وہ خوش جو ہوا اوپر سے ہوا دل سے ہوا، کیسے خوش ہوا، یہ تھا ابہام. اور نفسن نے آ کر ابہام کو دور کر دیا تو دل سے خوش ہوا، تو یہ کیا بن جائے گی؟ تمیز بن جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس صورت میں وہ نسبت ممیز بن گئی اور یہ نفسن تمیز بن گئی. فعل اپنے فاعل ممیز اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا نہیں. اب آپ آگے آ جائیں المستثنی. فصل المستثنی. منصوبات ٹوٹل 12 تھے اور 5 مفعول گزر چکے، حال اور تمیز بھی گزر چکے، 7 منصوبات گزر چکے. یہ 8واں منصوب آ گیا مستثنی. مستثنی بھی منصوب ہوگا، اس کے اوپر بھی زبر آئے گی. سب سے پہلے مستثنی کی تعریف. مستثنی کہتے کسے ہیں؟ سمجھے؟ مستثنی استثناء سے ہے، اس کا مصدر ہے استثناء، باب استفعال کا مصدر. سمجھے؟ نکالنا. مستثنی اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کو نکالا گیا. یہ تو لغوی معنی ہو گیا، نکالا گیا. نحویوں کی اصطلاح میں مستثنی کسے بولتے ہیں کہ وَهُوَ لَفْظٌ، ہر وہ لفظ یذکر بعد الا، جس کو الا وَأَخَوَاتِهَا، اور الا کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے، جیسے خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، غیرہ وغیرہ، سوا سوا وغیرہ، جو الا کے اخوات اور الا ہی کے معنی میں ہے تو بھی حروف استثناء ہے. جن کو الا اور اخوات الا کے بعد ذکر کیا جائے. کیوں ذکر کیا جائے؟ اس کا مقصد یہ ہو کہ جو حکم الا سے پہلے مستثنی منہ کا ہے وہ والا حکم مستثنی کا نہیں ہے، مستثنی کو اس حکم سے نکال دیا گیا ہے. جو ماقبل مستثنی منہ کے اوپر حکم لگ رہا ہے، مستثنی کے اوپر وہ حکم صادق نہیں آ رہا، اس کو اس حکم سے نکال دیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ کا جو ماقبل ہوگا وہ ہے مستثنی منہ، اس سے مستثنی کو نکالا گیا، یہ ہو گیا مستثنی. اور اللہ کا جو اللہ کے بعد آئے گا اور اللہ سے جو پہلے آئے گا وہ مستثنی منہ ہے. سمجھے؟ تو جو حکم مستثنی منہ کے لیے ہے تو اللہ کے بعد جو مستثنی آ رہا ہے وہ اس حکم میں جو اللہ کے ما قبل مستثنی منہ کے لیے ہے، مستثنی اس حکم میں شریک نہیں ہے، وہ اس کا حکم وہ نہیں ہے بلکہ اس کا الٹ ہے. سمجھے؟ جیسے جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، الا زیدن، مگر زید نہیں آیا. اب اللہ سے پہلے ہے زید، اللہ سے پہلے ہے قوم، وہ ہے مستثنی منہ، میرے پاس قوم آئی. ٹھیک ہے؟ اب قوم کے اوپر حکم لگ رہا ہے آنے والا. سمجھے؟ الا زیدن، اللہ کے بعد زید آیا تو زید جو مستثنی ہے اللہ نے یہ بتلا دیا کہ یہ جو حکم تھا آنے والا، سمجھے، یہ مستثنی کو یہ حکم شامل نہیں ہے. قوم آئی مگر زید نہیں آیا، مستثنی کے اندر حکم اس کا الٹ ہوگا. اگر پہلے اس بات تھا تو اس کے بعد نفی ہوگی، پہلے اگر نفی تھی تو اس کے بعد اس بات ہوگا. پہلے کا الٹ، اللہ کے ما قبل جو حکم آ رہا ہے، اللہ کے ما بعد جو مستثنی آ رہا ہے
اس کا حکم اس کا بالکل الٹ اور مخالف ہوگا. ما جاءنی القوم، میرے پاس قوم نہیں آئی، الا زید، مگر زید آیا. پہلے نہ آنے والا حکم تھا تو اللہ نے کیا کہا کہ جو ما قبل حکم ہے وہ اللہ سے پہلے پہلے ہے، اللہ کے ما بعد حکم اس کا الٹ ہو جائے گا. یہ ہے مستثنا. کیا تعریف ہوگی مستثنا کی نحویوں کی اصطلاح میں؟ وَهُوَ لَفْظٌ، وہ لفظ ہے یذکر بعد الا و اخواتها، جس کو اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے. یہ نحویوں کی اصطلاح میں. لغوی معنی تو مطلقاً نکالنا تھا، لیکن ان کی اصطلاح میں مستثنا کسے بولیں گے؟ جس کو اللہ اور اخوات اللہ کے ذریعے نکالا گیا ہو. اللہ کے بعد اور اخوات اللہ کے بعد ذکر کیا جائے. لیعلم، کیوں ذکر کیا جائے اللہ اور اخوات اللہ کے بعد؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے انہ لا ينسب الیہ ما نسب الی ما قبلها، کہ اس حکم کی نسبت اس مستثنا کی طرف جو اللہ کے ما بعد ذکر کیا گیا ہے، اس کی طرف اس حکم کی نسبت نہیں ہے ما نسب الی ما قبلها، کہ جس حکم کی نسبت اللہ کے ما قبل مستثنا منہ کی طرف ہو رہی ہے، اس حکم کی نسبت اللہ کے ما بعد مستثنا کی طرف نہیں ہو رہی. اس لیے اس کو اللہ کے بعد ذکر کیا جائے گا، تاکہ پتہ چلے جو اللہ سے پہلے والا حکم ہے وہ اللہ کے ما بعد کی طرف نہیں گیا جی. یہ ہو گئی مستثنا کی تعریف. سمجھے؟ میں نے مثال بھی دے دی. جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم. اب اللہ کے ما قبل اللہ زیدن، اللہ کے ما قبل تھا قوم، اس میں حکم لگا آنے والا، تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے حکم کو روک دیا جو پہلے آیا تھا. اللہ کے ما بعد وہ حکم نہیں جائے گا. آنے والا حکم قوم تک ہی ہے، اللہ نے آگے جانے سے روک دیا. زید اس آنے میں شریک نہیں ہے، بلکہ وہ نہیں آیا. یہ تعریف ہو گئی. آگے وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، پھر مستثنا کی دو قسمیں ہیں. یاد رکھیے کسی بھی چیز کو بیان کرنا ہو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر ایک تعریف، نمبر دو قسمیں. اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی، نئی چیز آ جائے گی. مستثنا کی تعریف آ گئی جس کو اللہ اور اخوات اللہ کے بعد ذکر کیا جائے، مستثنا ہے نحویوں کی اصطلاح. قسمیں کتنی ہیں مستثنا کی؟ دو قسمیں ہیں. نمبر ایک مستثنا متصل، نمبر دو مستثنا منقطع. یہ دو قسمیں. مستثنا متصل کسے بولیں گے؟ کہ مستثنا منہ میں داخل تھا، پھر اللہ کے ذریعے اس مستثنا کو مستثنا منہ سے نکال دیا گیا. یہ متصل. کیا معنی؟ مستثنا متصل تھا، مستثنا منہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ملا ہوا تھا، اس میں داخل تھا، پھر اللہ کے ذریعے اس مستثنا کو نکال دیا گیا. یہ کیا بن جائے گا؟ مستثنا متصل. مثال جاءنی القوم الا زیدن. اب یہ زید اللہ کے ما قبل قوم، یہ ہے مستثنا منہ. جب کہا نا میرے پاس قوم آئی، دعوت کی تھی وہ محلے والوں کی، وہ سارے محلے والے آئے، پوری قوم آئی. اب اس قوم میں ظاہر ہے زید بھی اس کا ایک فرد تھا، زید بھی آیا، اس میں داخل تھا، زید قوم میں داخل تھا. اللہ کے ذریعے زید کو نکال دیا گیا. باقی قوم تو آئی ہے مگر زید نہیں. یہ آنے والا حکم جو قوم کے اوپر لگ رہا ہے، قوم کا پہلے فرد زید بھی تھا لیکن اللہ کے ذریعے اس زید کو نکال دیا گیا. تو مستثنا منہ میں داخل تھا، اللہ کے ذریعے نکال دیا گیا. یہ کیا بن جائے گا؟ مستثنا متصل. کسے بولتے ہیں متصل؟ وَهُوَ مَا أُخْرِجَ عَن مُتَعَدِّدٍ، جس کو متعدد سے نکالا گیا ہو. سمجھے؟ اللہ نہ آتا تو یہ اس مستثنا منہ جو متعدد قوم، ظاہر ہے متعدد افراد پہ بول جاتی ہے نا، یہ زید اس میں داخل تھا. جان القوم میں اگر خالی بولتے نا جان القوم تو ماننا یہ کہ زید بھی آیا. سمجھے؟ یہ متعدد کے اندر اس قوم کے اندر زید بھی شریک تھا، وہ بھی شامل تھا، لیکن اس متعدد سے اس کو نکال دیا گیا بھی اللہ و اخوات، یہ اللہ اور اخوات اللہ کے ذریعے. یہ کیا بن جائے گا؟ متصل. کیا معنی؟ مستثنا منہ میں داخل تھا، اس کے ساتھ متصل تھا، جڑا ہوا تھا،
پھر داخل ہونے کے بعد اللہ اور اخوات اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا، یہ کیا بن جائے گا؟ مستثنی متصل. جاءنی القوم الا زید، زید قوم میں داخل تھا، اس کے ساتھ متصل اور جڑا ہوا تھا، اس کا ایک فرد تھا قوم کا. ٹھیک ہے، آنے والا حکم زید کو بھی شریک تھا، پھر اللہ کے ذریعے اس زید کو نکال دیا. تو جو مستثنی منہ میں داخل ہو، اللہ کے ذریعے نکال دیا گیا ہو، یہ کیا بن جائے گا؟ متصل. دوسری قسم مستثنی کی مستثنی منقطع. کسے بولتے ہیں مستثنی منقطع؟ جو اس کا الٹ ہو. وَهُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا. کسے بولتے ہیں کہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں تھا. سمجھے؟ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں تھا، پھر اس کو اللہ کے ذریعے نکال دیا گیا. داخل ہو پھر نکالا گیا ہو، وہ متصل ہے. اور مستثنی منہ میں داخل ہی نہ ہو پھر نکال دیا گیا، وہ منقطع ہے. منقطع کا معنی کٹا ہوا، تو داخل ہی نہیں تھا، پہلے ہی کٹا ہوا تھا. اللہ نہ بھی آتا تو یہ پھر بھی داخل نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جو مستثنی منہ میں داخل ہی نہ ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ منقطع. اور جو داخل ہو پھر نکالا گیا ہو وہ کیا بن جائے گا؟ متصل. وہ منقطع. مستثنی منقطع کسے بولیں گے؟ وَهُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا، جو اللہ اور اخوات اللہ کے بعد ذکر کیا جائے، مستثنی منقطع. لیکن غیر مخرج عن متعدد، غیر مخرج عن متعدد، اس کو متعدد سے نکالا نہ گیا ہو. متعدد سے کیوں نہ نکالا گیا ہو؟ کیونکہ وہ متعدد میں داخل ہی نہیں تھا. داخل ہو تو نکالے نا، اس کو ذکر تو کیا ہے اللہ کے بعد مستثنی منقطع کو، لیکن یہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں تھا. جب داخل ہی نہیں تھا تو پھر اس کو اس سے نکالا بھی نہیں گیا. سمجھے کیا کہا؟ منقطع کسے بولیں گے؟ جس کو اللہ اور اخوات اللہ کے بعد ذکر کیا جائے مستثنی کو، لیکن غیر مخرج، اس کو متعدد سے نکالا نہ گیا ہو. کیوں نہ نکالا گیا ہو؟ لعدم دخولہ فی المستثنی منہ، کیونکہ یہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں تھا. تو جو چیز داخل ہی نہیں تھی تو اس کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ دیکھو، جاءنی القوم الا حمارا، بھائی میرے پاس قوم. اب قوم نام ہے انسانوں کے مجموعے کا، زید، عمر، بکر، خالد. تو انسان کے افراد کے اوپر قوم بولی جائے گی. گھوڑا، بلی، بکری، وہ تو قوم کے فرد ہی نہیں ہے، وہ تو قوم میں داخل ہی نہیں ہے. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کے بعد اٹھا لیں، یہ آخری لائن ہے، اس کے بعد کس میں؟ اچھا، یہ اس میں داخل ہی نہیں، پھر اس کو نکال دی. غیر مخرج لعدم دخوله فی المستثنی منہ جاءنی القوم الا حمارا. حمارا اللہ کے بعد آ رہا ہے، لہذا یہ مستثنی ہے، اور مستثنی قوم میں داخل ہی نہیں تھا، کیونکہ قوم انسانوں کے افراد کا نام ہے. سمجھے؟ گھوڑا، بلی، بکری، گدھا وغیرہ اس میں داخل ہی نہیں. سمجھے؟ تو جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر اس سے نکالا بھی نہیں گیا. داخل ہو تو اللہ کے ذریعے نکالیں گے، وہ تو متصل. داخل ہی نہ ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ منقطع بن جائے گا. بس آخری بات، اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے، جب یہ داخل ہی نہیں تھا پھر نکالنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ یہ تو گدھا تو داخل ہی نہیں. ویسے ہم نے کہا قوم آئی دعوت کے اوپر، ہر بندہ سمجھ گیا کہ بلی نہیں آئی، بکری نہیں آئی، گھوڑا نہیں آیا، گائے نہیں آئی، گدھا بھی نہیں آیا، تو نکالنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں اس علاقے کی بات ہے جو لوگ گدھے کے ساتھ بڑا مانوس تھے، اور وہ جہاں جاتے تھے ساتھ ساتھ گدھا بھی جاتا تھا. وہ قوم کا فرد تو نہیں تھا، لیکن کل فرد تھا. الفرد نہیں تھا، کل فرد تھا، فرد کی طرح تھا. جیسے جہاں قوم جا رہی ہے ساتھ ساتھ گدھا بھی جا رہے ہیں. تو اس دفعہ اشکال ہوا کہ شاید اس دفعہ بھی قوم آ رہی ہے، شاید گدھا بھی ساتھ لے کر ہے، کیونکہ اس سے بڑا پیار ہے ان لوگوں کو، بڑی مانوس ہے اس کے ساتھ. تو اس اشکال کو دور کر دیا، داخل تو نہیں ہے لیکن دخول کی طرح ہے. تو کہہ دیا نہیں قوم آ رہی ہے مگر گدھا نہیں آیا.
یہی ہمارے یہ ایبٹ آباد سائڈ کے اوپر نا ایک جگہ آتی ہے، انہوں نے کہا ادھر باقاعدہ انہوں نے اس گدھے کی قبر بھی بنائی ہوئی ہے. ہم گزرے ایک دفعہ تو ادھر کی ساتھی نے مجھے بتایا سر جی یہاں گدھے کی قبر بھی بنی ہے، لوگ یہ گاؤں والے بڑا پیار کرتے تھے اور بڑی عقیدت، پتہ نہیں لگا طرح طرح کے لوگوں نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تھا. تو جب وہ مرے ہیں نا جی اس کی قبر بھی بنی ہے اور باقاعدہ جہاں جاتے تھے تو اس کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے. ایسا ہی ہو سکتا ہے کوئی علاقہ ہو. تو اس وقت جب وہ فرد کی طرح ہو، ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتا ہو، اب اشکال ہو سکتا ہے شاید اس دفعہ بھی ساتھ آیا ہو. تو اس کو کہہ دیا کہ نہیں اس دفعہ ساتھ. گھوڑا بھی نہیں گیا، گائے بھی، پر وہ بھی کو نہیں ہے، وہ تو داخل ہی نہیں ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن داخل تو نہیں ہے مگر داخل کی طرح ہے. سمجھو کیسے داخل کی طرح ہو، تو جہاں جاتے تھے ساتھ ساتھ جاتا تھا. اس لیے کہنا پڑ گیا جی. بس اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے، جو چیز رہے گی پھر انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے.